السلام علیکم۔ سورہ القدر کی پہلی ہی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ اب یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا نازل کیا ہے، لیکن نازل کرنا خود بخود اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور دیکھیں سورہ بقرہ آیت 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات جس میں پہلی مرتبہ خدا کا فرشتہ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا تھا، وہ ماہ رمضان کی ایک رات تھی جسے یہاں شب قدر کہا گیا ہے۔ مزید دیکھیں سورہ دخان آیت 3 میں اسی کو مبارک رات فرمایا گیا ہے، وہاں فرمایا ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کی ہی رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اب اس رات میں قرآن نازل کرنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب جو کہ ابن جریر بیہقی نے حضرت ابن عباس کے بیان سے لکھا ہے کہ اس رات پورا قرآن جو کہ لوح محفوظ میں تھا اسے ایک ساتھ آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا، اور پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً 23 سال کے دوران میں حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے اس کی آیات اور صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب جو کہ امام شبعی کا قول ہے وہ یہ کہ قرآن کے نزول کی شروعات اس رات سے ہوئی، اگرچہ ان سے بھی دوسرا قول وہی منقول ہے جو ابن عباس سے اوپر گزرا ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں بات ایک ہی رہتی ہے کہ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن کا نزول آسمان زمین پر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا سلسلہ اسی رات کو شروع ہوا۔ یہی وہ رات ہے جس میں سورہ علق کی شروعاتی 5 آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی۔